اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ والعاكفين والركاع السجود۔ آج ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 124 اور 125 کی تلاوت کی ہے۔ خداوند کریم ارشاد فرما رہے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ۔ خداوند کریم ارشاد فرما رہے ہیں اور وہ وقت یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے چند کلمات سے آزمایا اور انہوں نے انہیں پورا کر دکھایا۔ ارشاد ہوا میں تمہیں لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ انہوں نے کہا اور میری اولاد سے بھی۔ ارشاد ہوا میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچے گا۔ خداوند متعال نے جناب ابراہیم علیہ السلام کا اس آیت میں ذکر کیا، ان کی آزمائش کا ذکر کیا۔ یقیناً آپ جانتے ہیں جناب ابراہیم علیہ السلام ایک بہت بڑا نام ہے، انبیاء میں بہت بڑا مقام و مرتبہ ہے، یہاں تک کہ اتنا بڑا نام ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے نبی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے نبی اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے نبی کے یہ جد اعلیٰ ہیں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کو خداوند متعال نے بڑا مقام عطا فرمایا۔ اس کی ایک وجہ اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کے ذریعے دنیا میں دعوت توحید کے 2 مراکز قائم کیے ہیں۔ کتنے مراکز قائم کیے؟ ایک مکہ میں ہے اور دوسرا فلسطین میں ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ اور حضرت اسحاق کو فلسطین میں متعین فرمایا۔ ٹھیک ہے جی، قریش حضرت اسماعیل کی اولاد سے اور بنی اسرائیل حضرت اسحاق کی اولاد سے۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام کا ایک بڑا مقام ہے اور کردار ہے، اور اس میں ان کی آزمائش کا ذکر کیا گیا کہ یہ نہیں، یہ مقام و مرتبہ اگر ملا ہے تو جناب ابراہیم علیہ السلام کا اس کے پیچھے ایک بہت بڑا کردار ہے، لیکن یہاں پہ ایک آزمائش کا ذکر کیا گیا۔ خدا فرما رہے کہ یاد کرو اس وقت کو جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے چند کلمات سے آزمایا، انہوں نے انہیں پورا کر دکھایا۔ اچھا، یہ جو آزمائشیں ہیں مفسرین نے ان کا ذکر کیا ہے۔ اگر ان آزمائشوں میں دیکھیں کہ جن میں جناب ابراہیم علیہ السلام پورا اترے، وہ آزمائشیں کیا ہیں، ساری نہیں، چند ایک کا ذکر کر دیتا ہوں۔ مثلا اپنی بیوی کو اور بیٹے کو خشک اور بے آگو یا زمین میں ٹھہرانا، مکہ جیسی زمین میں ٹھہرا دینا خدا کے حکم سے، کہ یہ عام کام نہیں تھا، یہ کوئی چھوٹا کام نہیں تھا کہ اپنی بیوی کو اور چھوٹے سے بچے کو ایک ایسی جگہ پہ خدا کے حکم سے چھوڑ دینا بڑا مشکل تھا، اور جو جناب ابراہیم علیہ السلام نے کیا۔ پھر خداوند متعال نے جب قربانی کا تقاضا کیا، بھی قربانی تو میرے راستے میں، تو اپنے بیٹے کی قربانی پیش کر دی۔ یہ تو مشیت پروردگار تھی نا کہ بیٹا بچ گیا اور دمبا ذبح ہو گیا، وگرنہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے تو وہ جو حکم تھا اس کو پورا کر دیا، لٹا بھی دیا اور گلے پہ چھری بھی چلا دی تھی۔ ٹھیک ہے جی، تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے اور بہت سے امتحانات ہیں، مثلا بابل کے جو بت پرست ہیں ان کے مقابلے میں کھڑا ہو جانا، بتوں کو توڑنا، یہاں تک کہ آگ میں پھینکا جانا، کہ چھوٹا کام نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، دعوت حق دینا ایسے ماحول میں، یہ بھی کوئی چھوٹا کام نہیں تھا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کا بڑا کردار ہے۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام جو ہے ان کے امتحان کا یہاں ذکر کیا گیا، اور یہ بتایا گیا کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کو جب امتحان میں آزمایا گیا تو وہ امتحان میں پورا اترے۔ اس کامیابی کے بعد اب اللہ جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں؟ نواز رہے۔ اللہ کیا کر رہے ہیں؟
نواز رہے. اور یہ جو خداوند متعال نواز رہے یہ کب نواز رہے؟ اس سے پہلے نبی بھی ہیں، ٹھیک ہے، پیغمبر ہیں، عبد خدا ہیں، خلیل خدا ہیں. اس کے بعد عہدہ دیا جا رہا ہے، یہ عہدہ دیا جا رہا ہے. اور یہ عہدہ کیا ہے؟ خداوند متعال کیا فرما رہے؟ خداوند متعال فرما رہے، ارشاد ہوا میں تمہیں لوگوں کا امام بنانے والا ہوں. میں کیا کرنے والا ہوں جی؟ لوگوں کا امام بنانے والا ہوں. یہ امتحان کے بعد کی بات ہوئی ہے. اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ امامت ایسی نہیں مل جاتی. خداوند متعال کہ یہ انعامات کوئی اندھی بانٹ نہیں ہے، بھی ایسی کسی کو دے دیا نہیں. ایک امتحان کے کٹہرے میں آنا پڑتا ہے، اس میں کامیابی حاصل کرنی پڑتی ہے. پھر جناب ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ میں تمہیں امام بنانے والا ہوں. انہوں نے کہا اور میری اولاد سے بھی. اچھا دیکھیں علماء بڑی بحث کرتے ہیں. اب یہ آیت ایسی ہے جو ممبر پہ بھی بہت زیادہ بیان کی جاتی ہے. یعنی جناب ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہلے بہت سے عہدے موجود ہیں، نبی بھی ہیں، ٹھیک ہے، عبد خدا بھی ہیں، خلیل خدا بھی ہیں. پہلے کوئی تقاضا نہیں کیا، لیکن جو ہی کہا گیا کہ میں تمہیں امام بنانے والا ہوں، جناب ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ یہ جو عہدہ ہے اس کو میری ذریت میں بھی رکھنا، اس عہدے کو میری ذریت میں بھی رکھنا، میری اولاد میں رکھنا. ارشاد ہوا میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچے گا. اب یہاں پہ ہمارا ایک موقف ہے جس کا نام ہے عقیدہ امامت، سلسلہ امامت، وہ بھی واضح ہو جائے گا. کیونکہ ایک سلسلہ امامت ہمارے پاس ہے، ایک سلسلہ امامت دوسرے برادران کے بھی پاس ہے. اب یہ دیکھیں گے کہ قرآن کس سلسلہ امامت کو درست قرار دے رہا ہے، وہ اس آیت سے ہمیں پتہ چل جائے گا. جناب ابراہیم علیہ السلام کو خدا کر میں تمہیں امام بنانے والا ہوں. ابراہیم علیہ السلام نے سوال کر دیا کہ پروردگار میری اولاد میں سے بھی. خدا نے کیا فرمایا؟ خدا نے فرمایا یہ عہد ظالموں کو نہیں ملے گا، یعنی آپ کی اولاد میں سے جو ظالم ہوگا اسے تو نہیں ملنے والا، دوسروں کو ملے گا. ٹھیک ہو گیا. اب اللہ نے ایک چیز کا ذکر کر دیا کہ ظالم امام نہیں بن سکتا، ظالم. اب یہ ظلم جو ہے، کیا ظلم صرف یہی ہے کہ کسی کو قتل کر دینا؟ خداوند متعال نے واضح طور پر قرآن میں فرمایا ان الشرک لظلم عظیم. ٹھیک ہے جی، کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے. یعنی اس کا مطلب ہے جو بھی مشرک ہوگا وہ امام نہیں ہو سکتا. جس نے بتوں کی پوجا کی ہے کوئی امام بننے کے لائق وہ نہیں ہے. علماء نے 4 قسم کے لوگ بیان کیے ہیں اس حوالے سے. علماء کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو ساری زندگی ظالم رہے ہوں، یعنی ایک ظالم وہ ہے کہ جو ساری زندگی ظالم رہے ہوں. نمبر 2، جو آخری عمر میں ظالم رہے ہوں، یعنی پہلی زندگی ظلم نہیں کیا، آخری عمر میں ظلم. جو ابتدائی زندگی میں ظالم رہے ہوں، یعنی ابتدائی زندگی میں تو ظالم تھے، بت پرستی کرتے رہے، آخر میں ٹھیک ہو گئے. جو زندگی میں کبھی نہ ظالم رہے ہوں، یعنی ایک کیا ہے کہ جو زندگی میں کبھی بھی ظالم نہ رہے ہوں. اب علماء کہتے ہیں کہ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ یہ جو پہلی 2 قسمیں ان کے بارے میں کسی کے بارے میں جناب ابراہیم علیہ السلام کہیں کہ جو ساری زندگی ظالم رہا ہو اس کے بارے میں دعا کی ہو، نہیں. جو آخری عمر میں ظالم رہا ہو اس کے لیے کہا ہو کہ اسے امام بنانا، ایسا بھی نہیں ہو سکتا. اب تیسری بات جو ہے جو ابتدائی زندگی میں ظالم رہے ہوں تو یہ بھی نہیں لگتا کہ ان کے بارے میں کہا ہو. ایک چوتھی قسم ہے جو زندگی میں کبھی بھی ظالم نہ رہے ہوں، جنہوں نے کبھی زندگی میں کبھی بتوں کی پوجا نہ کی ہو، کبھی زندگی میں شرک نہ کیا ہو. یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جناب ابراہیم، کیونکہ خداوند متعال نے کہہ دیا کہ یہ عہدہ ظالموں کو ملنے والا نہیں ہے. یعنی ایک چیز تمہیں پتہ چلی کہ یہ عہدہ رہے گا اولاد ابراہیم میں. یہ کس میں عہدہ رہے گا جی؟ لیکن رہے گا کس کے پاس؟ جو کبھی ظالم نہیں ہوگا. اب ذرا آپ نے سلسلہ امامت کو دیکھ لیں کہ سارے کے سارے اولاد ابراہیم سے ہیں. کیا جی؟ سارے کے سارے علی سے لے کے مادی تک، یہاں تک نبی اعظم، یہ ساری ہستیاں اولاد ابراہیم سے ہیں. اور ابراہیم علیہ السلام نے دعا کس کی مانگی تھی؟ اپنی اولاد کے حوالے سے دعا کی ہے کہ میری اولاد میں اس عہدے کو رکھنا. اور خدا نے کیا کہا؟ خدا نے کہا کہ ظالموں کو نہیں ملے گا، ویسے ملے گا. مفسرین کیا کہتے ہیں کہ صرف ظالموں کو سائڈ پہ کیا کہ ظالم کو یہ عہدہ نہیں مل سکتا. تو پھر جو ہمارا موقف ہے سلسلہ امامت کے حوالے سے، ایک تو سلسلہ امامت ثابت ہوتا ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ امامت ہماری سمجھ بھی نہیں آتی،
امامت ہے ہی کوئی نہ، قرآن سے دکھاؤ، یہ کرو وہ کرو، یہ اتنے سوالات جو 1400 سال سے کیے جا رہے ہیں، امامت کا کیا ذکر کوئی نہیں؟ یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ خداوند متعال اور کوئی نہیں کہہ رہا، اور بھی قرآن میں فرما رہا ہے کہ میں تو اٹھاؤں گا ہی ہر انسان کو امام کے ساتھ، یوم ندعو کل اناس، یہ کیا ہے؟ بنی اسرائیل کی آیت ہے کہ میں اٹھاؤں گا ہی امام کے ساتھ۔ تو پھر امام کا ذکر تو قرآن میں موجود ہے، اور خداوند متعال نے فرمایا کہ امامت جائے گی کس میں؟ اولاد ابراہیم میں، اور کسے ملے گی؟ جس نے کبھی شرک نہیں کیا، جو کبھی ظالم نہیں رہا۔ اب ہمارا دعویٰ بھی ہے، اور آج تک کوئی ثابت بھی نہیں کر سکا اس کے مقابلے میں، کہ جن کو ہم نے امام مانے پوری زندگی انہوں نے کبھی بتوں کے آگے سجدہ، کبھی بتوں کی پوجا۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَاهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اب پہلے جناب ابراہیم علیہ السلام کے مقام و مرتبے کا ذکر ہو رہا تھا، اب خدا نے اپنے گھر کے حوالے سے بات کی، وہ گھر جس کو تعمیر جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل نے کیا، جس کی بنیادوں کو کس نے اٹھایا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اب اس کا ذکر ہو رہا ہے، اور خدا فرما رہے اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے خانہ کعبہ کو مرج خلائق اور مقام امن قرار دیا، اور حکم دیا مقام ابراہیم کو مصلی بناؤ، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل پر یہ ذمہ داری عائد کی کہ تم دونوں میرے گھر کو طواف، اعتکاف اور رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک رکھو۔ اب یہاں خانہ کعبہ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، سب سے پہلی بات یہ کی گئی کہ اس کو مرکز بنا دیا، یعنی کس کے لیے مرکز بنایا؟ توحید پرستوں کے لیے، خدا کو ایک ماننے والوں کے لیے یہ کیا بنا دیا؟ مرکز بنا دیا۔ اور اگلی بات فرمایا یہ مقام امن ہے، یہاں تک کسی چیونٹی کو بھی نہیں مار سکتے۔ آگے حکم دیا کہ مقام ابراہیم کو مصلی بناؤ۔ اب یہاں پہ یہ جو مصلی بنانے کا حکم ہے، مفسرین میں مختلف آراء موجود ہیں، ٹھیک ہے جی، یہاں تک کہ پورے حرم مکہ کو بھی بعض مفسرین نے لکھا کہ یہ جو ہے وہ مقام ابراہیم ہی ہے، لیکن زیادہ تر جو مفسرین ہیں انہوں نے اس کا ذکر کیا کہ یہ مقام ابراہیم وہی جگہ ہے کہ طواف کرنے کے بعد جہاں پہ نماز طواف ادا کی جاتی ہے، اس جگہ کا ذکر ہے۔ اور اس کے بعد خداوند متعال فرما کہ ہم نے ابراہیم اور اسماعیل پر یہ ذمہ داری عائد کی کہ تم دونوں میرے گھر کو طواف، اعتکاف اور رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک رکھو۔ اب یہ پاک رکھنا خدا کے گھر کو، اس کے حوالے سے بھی مختلف آراء ہیں۔ کسی نے کہا کہ اس سے مراد یہ کہ ظاہری آلودگیوں سے پاک رکھو، کسی نے کہا کہ خانہ کعبہ کی یہ جو تعمیر ہے اس کے وقت نیت کا خالص ہونا، لیکن کوئی واضح دلیل موجود، علماء فرماتے ہیں، مفسرین نے لکھا کہ اس کے حوالے سے کوئی واضح دلیل موجود نہیں ہے کہ جس میں اس مفہوم کو محدود کیا جائے، لیکن وہ فرماتے ہیں کہ اس سے پھر تمام ظاہری اور باطنی آلودگیوں اور نجاستوں سے پاک رکھنا مراد لیا جانا چاہیے۔ اب ظاہر ہے یہ گھر ہی بڑا پاکیزہ ہے، تمام دنیا کی جتنی بھی جگہ ہے سب جگہوں سے پاکیزہ جگہ ہے تو وہ خانہ کعبہ ہے۔ خداوند متعال نے اس کو اتنا پاکیزہ بنا دیا، اور پھر ہمارا یہ مقدر ہے کہ اتنی پاکیزہ جگہ پر اللہ نے ہمیں امام عطا کیا۔ خدا نے ہمارا جو پہلا امام بھیجا وہ اتنی پاکیزہ جگہ پہ بھیجا۔ انشاءاللہ کل اس سے آگے بڑھیں گے۔ خداوند متعال سے دعا ہے خالق کائنات ہمیں قرآن مجید کی ان تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔